انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے کی کائنات، اس کی رنگینیاں، لوگوں کے چہرے، ان کی باتیں اور ان کا انداز سامنے آتا ہے۔ آنکھ وہ دروازہ ہے جس سے خیر بھی داخل ہوتا ہے اور شر بھی۔ اس لیے شریعت نے آنکھ کے استعمال کو محض دیکھنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے آداب، حدود اور احتیاطی بھی سکھائی ہیں، کیونکہ آنکھ صرف دیکھتی نہیں بلکہ اثر بھی ڈالتی ہے، اور انہی اثرات میں سے ایک اثر نظر بد بھی ہے۔ یہ کوئی وہمی بات نہیں ہے، نہ کوئی پرانی عورتوں کی کہانی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن اور حدیث نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، یعنی نظر برحق ہے۔ یہ مختصر الفاظ پوری حقیقت کو کھول دیتے ہیں کہ نظر لگتی ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ حسد، مقابلے اور دکھاوے کی زندگی میں مزید ڈوب چکے ہیں، نظر بد کا اثر پہلے سے بھی زیادہ نظر آنے لگا ہے۔ سوشل میڈیا نے تو جیسے اس حقیقت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا بہترین حصہ دکھاتا ہے، اپنی کامیابیاں دکھاتا ہے، اپنا گھر، اپنی شکل، اپنے کپڑے اور اپنے بچے، اور پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ بے برکتی کیوں آ گئی، کیوں دل گھبرا رہا ہے، کیوں گھر میں بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، کیوں بچے ضدی ہوتے جا رہے ہیں اور بار بار بیمار ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر اصل سبب وہی نظر بد ہوتا ہے جسے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کی دشمنی اور بری نگاہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یعنی کافر اپنی نظروں سے تمہیں گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت نظر بد کی وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر نگاہ میں اثر نہ ہوتا تو قرآن مجید اسے یوں ذکر نہ کرتا۔ دنیا میں ہر انسان اپنی صلاحیت، اپنی نعمتوں کی وجہ سے امتحان میں ہے۔ کوئی حسین ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی باصلاحیت ہے، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے، کوئی خوشحال گھرانے کا مالک ہے، کوئی خوبصورت اولاد والا ہے۔ لیکن جہاں نعمتیں بڑھتی ہیں وہیں حسد کرنے والے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اکثر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان بیمار ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور جانور مر کر ہانڈی تک چلا جاتا ہے۔ حدیث اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ نظر بد صرف تکلیف نہیں بلکہ ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ بچہ ایک دم رونے لگ جاتا ہے، یا اچانک بخار چڑھ جاتا ہے، یا کھانا کھانا بند کر دیتا ہے، گھر کی برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے، کاروبار رک جاتا ہے، خوشی کے دن غم میں بدل جاتے ہیں۔ کئی خواتین بتاتی ہیں کہ انہوں نے نیا گھر لیا لیکن کچھ ہی دن بعد عجیب سی بے سکونی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سب ہمیشہ جادو نہیں ہوتا، اس میں نظر بد کا اثر بہت عام ہے۔ اس دور میں لوگ اپنی خوشیوں کو بے تحاشا دوسروں کے سامنے لے کر آتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہر نظر دعا دینے والی نہیں ہوتی۔ کچھ نظروں کے پیچھے حسد، محرومی، غصہ، مقابلہ بازی اور ناگواری بھی ہوتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نظر کو زہر کی طرح بنا دیتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کا حل دیا ہے، اور نظر بد سے حفاظت بھی خود اللہ کی دی ہوئی عظیم حفاظت میں شامل ہے۔ سب سے پہلے دل کی اصلاح ضروری ہے، یعنی انسان خود بھی کسی پر حسد نہ کرے۔ کوئی حسد کرنے والا سب سے پہلے خود جلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہ جامع دعا ہے جو ہر اس نظر سے حفاظت کرتی ہے جو حسد پر مبنی ہوتا ہے۔ لہٰذا سورہ فلق، سورہ ناس صبح شام پڑھنا سنت سے ثابت اور بہت مؤثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر کفالت بچوں پر بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کرتے تھے۔ نظر بد سے حفاظت کا بہترین ذریعہ تعویذات، دھاگے یا جادو ٹونے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک مشہور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے پناہ دیتا ہوں۔ یہ دعا آج بھی بچوں، بڑوں، گھر، رزق اور ہر نعمت پر پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی نعمت کا دکھاوا کرے تو خود بھی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو نظر کے اثر کو روک دیتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں نظر بد اور حسد کی حقیقت موجود ہے۔
جب ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں نظر بد سے محتاط رہنے کی نصیحت کی۔ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی اسے تعریف کرے تو وہ جزاک اللہ کہے اور اللہ مبارک کہے، اور جب کسی کی کوئی چیز اسے پسند آئے تو اس کو دعا دے تاکہ نظر نہ لگے۔ اصل حفاظت اللہ کے پاس ہے، اس لیے دن میں کئی بار آیت الکرسی پڑھنا فرشتوں کی نگرانی اور اللہ کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح آیت الکرسی پڑھ لے اس پر شام تک اللہ کی حفاظت رہتی ہے۔ نظر بد کے اثرات کبھی کبھار جسمانی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دل کی بے چینی، کبھی غصے میں، کبھی اچانک رکاوٹ میں، اور کبھی رشتوں میں بگاڑ کا صورت بنتی ہیں۔ لیکن مومن کا سہارا کبھی مخلوق نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب کوئی شخص یقین کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، درود پاک اور دیگر مسنون دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو مضبوط اور اس کے حالات کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا علاج بھی بتایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر لگانے والے سے پانی لے کر اسے پانی سے جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں علاج بھی موجود ہے، لیکن یہ سب ایمان، صبر اور یقین کے ساتھ کیا جائے۔ آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی خوشیوں کو ہر جگہ ظاہر نہ کریں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہزاروں نامعلوم نظروں سے آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ ہر نظر میں محبت نہیں ہوتی، بہت سی نظروں میں حسد بھی ہوتا ہے۔ جس دور میں دکھاوا عبادت کی طرح عام ہو، اسی دور میں اپنی خوشیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتوں کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھنا حکمت ہے۔ آخر میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، لیکن حفاظتی اسباب اختیار کرنا سنت ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں، اپنے دل کو حسد، بغض سے بالکل پاک رکھیں، اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگیں، تو نظر بد کا اثر خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ زندگی اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اس تحفے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد، حسد اور شیطانی شر سے محفوظ فرمائے۔ آج کے اس دور فتن میں جب ہر طرف مقابلے بازی، حسد اور دکھاوا عام ہو چکا ہے، نظر بد سے حفاظت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے، تو اللہ نے ہمیں وہ تمام دعائیں، طریقے اور اسباب سکھا دیے ہیں جن سے ہم اپنے گھر والوں، اپنے اولاد، اپنے رزق، اپنی صحت، اپنے دل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اصل شرط صرف ایک ہے کہ اللہ پر یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ جو شخص ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا، اس کے لیے دنیا کی کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے اور ہر بری نظر سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو اس کو اپنے عزیزوں میں، اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کی حفاظت بھی ہو سکے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔